گفتگو کر سکتا ہوں آگے انشاءاللہ سبحان اللہ میں آپ سے اجازت لے کر کے چل رہا ہوں دوستان عزیز ایک چیز دیکھیں بیاہ شادی ان تمام معاملات میں سب سے پہلے سب سے اہم چیز کیا ہے رشتہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے ہی معلوم ہے آپ حضرات کو معلوم نہیں رشتہ سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے رشتہ اب رشتے کو کیسے دیکھیں تو ایک چھوٹی سی بات آپ سنیے گا رشتے کے معاملات کو دیکھیے گا اگر آج ہم زمینی استر سے اٹھ کر کے کچھ پیسے والے ہو گئے اب ہمارے مجاز بدلے ہمارے حالات بدلے لیکن پیارے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے مجاز بدلے حالات بدلے دنیا بدلے انسان کی سوچ بدلے انسان کے رہن سہن کے ماحول بدلے سب کچھ بدلے مگر اللہ کے نبی کے غلام تجھے نہیں بدلنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کا کام ہے بدلنا جی ہمیں نہیں بدلنا چاہیے کیوں کیونکہ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں کہ جو جیسا تھا ویسا ہی ہے سبحان اللہ ایسا ہے ویسا رہے گا انشاءاللہ ہم اس نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں کہ جو نہ بدلی ہے نہ بدلے گی بے شک سبحان اللہ تم کہتے ہو کہ ہم پارلیمنٹ میں دیگر جگہوں پر کورٹ کچہریوں میں کوئی قانون لے آئیں گے تمہارے 1000 قانون فیل ہو جائیں گے اس لیے کہ جو قانون خدا کا ہے وہ پھر بے شک وہ نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا اس لیے کسی شاعر نے کہا محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے قول محمد قول خدا کے فرمان بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ مگر کل حال بدلا جائے گا مگر کل حال بدلا جائے گا سنیے پیارے توجہ دیجیے گا ہم پہ کیا ہے لیکن جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس پہ چاہے کچھ بھی ہو دنیا کی دولت ہو سارے جہان کی حکومت ہو مگر سب کچھ یک طرف مصطفیٰ کی شریعت یک طرف بے شک سبحان اللہ اس سے کبھی تجاوز نہیں کرتے جی آؤ میں پیارے تاریخ بتاؤں پہلے اہم چیز کیا ہے رشتے میں کیا دیکھے تو رشتے میں دیکھے ایمان دیکھے سبحان اللہ رشتے میں دیکھے ایمان دیکھے شریعت میں کس قدر پاسبانی ہے اس کے اندر اس کو دیکھے مال دینا دولت دینا شہرت دینا یہ اللہ کے ہاتھ ہے بے شک سبحان اللہ جب چاہے جس سے چاہے جو چاہے دولت لے لے اللہ جب چاہے جس سے چاہے جب چاہے جو چاہے وہ دے دے اللہ سبحان اللہ لیکن کیا دیکھے ایمان دیکھے تاریخ سنو پیارے ہے حضرت شیخ کرمانی مفتی صلی اللہ ربانی علیہ رحمت و رضوان اللہ کے مقدس ولی اور ایسے والے پیارے داستانی عزیز جن کا آج بھی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لقب اور سنہرے حرفوں سے نام لکھا جاتا ہے کون شیخ کرمانی مفتی صلی اللہ ربانی علیہ رحمت و رضوان کی تصور تو کیجئے گا کہ آپ اپنے وقت کے بادشاہ میں سبحان اللہ بادشاہ وقت آپ کا اور ان کی عدالت ایسی عدالت ہوتی تھی جہاں پر فیصلہ قرآن کے روح سے ہوتا سبحان اللہ جہاں کا ہر وکیل سچا جہاں پر فیصلہ ہو تو سچا کچہری سے وقت کے بادشاہ گھر پر تشریف لایا بی بی نے کہا شوہر علیہ السلام دنیا کی تمام حالات تو آپ
دیکھا، بولے کیا ہوا؟ بولے آپ کی بیٹی جوان ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ دیکھا جائے تو بادشاہ کے گھر رشتہ، ارے صاحب اگر کوئی ودھائک جی ہوں تو ان کے گھر رشتہ ودھائک صاحب کوئی تو آئے گا، پردھان جی ہوں تو پردھان جی کے ہاں کوئی رشتہ جائے گا، بادشاہ کے گھر تو رشتہ بادشاہ کا ہونا چاہیے، کسی بادشاہ کے بیٹے کا ہونا چاہیے، کسی بڑے رضواڑے کا ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا اور سننے کے بعد ٹھیک ہے، بات کو ذہن میں رکھا اور آپ نے خادموں سے کہا چلو نماز ظہر کا وقت ہو گیا، مسجد کو چلو، اللہ اکبر۔ اب مسجد میں گئے شیخ کرمانی اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نے اپنی نماز کو شروع کیا اور نماز کو شروع کرنے کے ساتھ اس جگہ کیا تو مسجد کئی حصوں میں ہوتی ہے، مسجد کے آگے ممبر ہوتا ہے، پھر بیچ میں صحن ہوتا ہے، پھر باہر کوئی حصہ ہوتا ہے۔ اب مسجد میں جہاں داخل ہوئے وہیں پر بیٹھ گئے اور وہیں پر نماز سے فارغ ہو کر کے تشریف فرما رہے۔ اب شیخ کرمانی کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس کو بھی آتے دیکھتے ہیں وہ جوان کو اس کے وضو کرنے کے طریقے کو دیکھ رہے ہیں، جس کو بھی آتا دیکھتے ہیں اللہ اکبر۔ اب اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی نماز کے انداز کو دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں پیارے کسی کو دعا کے انداز کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ آتے گئے، نماز پڑھتے گئے، جاتے گئے، وضو کرتے گئے، دعا مانگ کر کے فارغ ہوتے گئے، ایک سب کو دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ داستانی عزیز جب سارے نمازیں چلے گئے تو اب آپ نے کیا دیکھا؟ کسی مرید کسی وزیر نے آپ سے کہا، خادم نے آپ سے کہا حضور مسجد خالی ہو گئی اب تو گھر چلے، لیکن آپ ابھی کسی انتظار میں ہیں۔ کیسے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ تو آپ کی نگاہ مسجد کے باہر جانے والے راستے پر لگی ہے اور لگی ہے نگاہ تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان سبحان اللہ پھٹے پرانے خستہ حالات میں ننگے سب ننگے پیر گردڑی پوش اس کے مثل اس کا لباس حاضر ہوا جی مسجد میں داخل ہوا اور بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ وقت ہے مگر ولی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے رسول کے غلام سلام کیا، بادشاہ سلام کا جواب دیا۔ اب جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا بادشاہ نے پوچھا ادھر آؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ۔ وقت کے بادشاہ بھی ہیں ولی بھی ہیں، ادھر آؤ۔ آ گئے۔ جماعت کیسے نکلی؟ بولے حضور میں جہاں پر کام کر رہا ہوں یا جہاں پر میری روزی روٹی کا آج کا دن ہے وہاں سے مجھے اجازت نہیں ملی، ایسے انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا۔ وضو کیا تو اس کے وضو کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی تو نماز کے پڑھنے کے انداز کو دیکھا۔ اب نماز پڑھ کے جیسے فارغ ہو کر کے چلا، بادشاہ تب تک بیٹھے رہے۔ اب جب جیسے ہی نکلا خارج مسجد ہونے والا تھا قریب، بادشاہ نے علاقی واپس آؤ، واپس آئے، بیٹھ گیا۔ حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ بولے اپنی ڈیوٹی پر۔ کتنے دن کام کرتے ہو؟ بولے 7 تمام دن میں کام کرتا ہوں اور دن میں کچھ دن کام کرتا ہوں اور باقی دن خالی رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ دن کام کرتا ہوں اور کچھ دن خالی رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ آج کام پر آیا ہوں اس لیے کہ شام کو افطار کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، روزے سے ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ میں جہاں رہتا ہوں میرا کوئی گھر نہیں، جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں وہ قبیلہ یہاں پر کوئی نہیں۔ آپ نے پوچھا نسب کیا ہے؟ حیا ہے، بتا دیا اس نے۔ حضرت شیخ کرمانی نے فرمایا سب کچھ ہو گیا، یہ بتاؤ نکاح ہوا کہ نہیں؟ نکاح ہوا کہ نہیں؟ کہا حضور تمنا تو ہے لیکن نکاح کروں کیسے؟ رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، نکاح کروں کیسے؟ سوال پیدا ہوا کہ تم اگر کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ بولے مجھے بیٹی
تھی، وزیر کھڑے تھے، آپ بعد جتنے بھی غلام کھڑے تھے، یہ سب دیکھنے لگے بادشاہ کیا کہتے ہیں، حضور کیا کہہ رہے ہیں، اپنی شہزادی لگتے جگر نور نظر کو اس کو دینے کی بات کر رہے ہیں، اس کے نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ شیخ کرمانی کچھ اس اللہ ربانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ نے کیا دیکھا؟ آپ مسجد کو آئے ہیں، نماز کو آئے ہیں، بیٹی کا رشتہ طے کرنے آئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھا آپ نے ان کے اندر؟ آپ نے فرمایا میں دس دینا چاہتا ہوں، اور اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی دولت نہیں دیکھی، لباس نہیں دیکھا، انداز نہیں دیکھا، چہرہ نہیں دیکھا، خوبصورتی نہیں دیکھی، بناوٹ نہیں دیکھی، سجاوٹ نہیں دیکھی، پھر کیا دیکھا؟ بلکہ ایمان دیکھا۔ میں نے جو دیکھا ایمان دیکھا، وضو کا طریقہ دیکھا، نماز کی پابندی دیکھی، شریعت کا لحاظ دیکھا۔ جب میں نے دیکھا میں نے پسند کیا، اب جا میری طرف سے رشتہ منظور ہے، باقی تو بتا۔ میری طرف سے رشتہ دیکھیے، جو لوگ کرسیاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، غالباً میں اپنی طرف سے تو محنت کر رہا ہوں، اب آپ حضرات کا کیا مجاز ہے سننے کا، کیا نہیں ہے، تو آپ اپنے سطح پر جانتے ہیں۔ میں مائک سے کافی الگ ہٹ کر کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ کولموں کی آواز ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو، اس لیے میں پیچھے کو ہٹ کر کے بول رہا ہوں۔ اب اس کے آگے بھی آپ کی مرضی ہے کس طرح بولنا چاہتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں آپ جانیں، لیکن میں اپنی بات کو بہت جلدی پورا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستان عزیز، آپ نے کہا میں نے ایمان دیکھا کہ ٹھیک ہے کہ اب میری طرف طریقہ منظور ہے، تو جوان نے کہا مجھے بھی منظور ہے، لیکن مجھے آنے میں وقت لگے گا، کیوں وقت؟ کیونکہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، جہاں پر کام کرتا ہوں وہاں سے کچھ رقم وصول کر لوں، اس کے بعد میں تیاری کروں گا، بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا رقم وصول کر لو، لیکن نکاح کرنے میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا صرف مختصر سامان لے آؤ۔ جتنی آمدنی ہوئی ہے آج کی، اس میں کے ایک حصے کو خرچ کر کے مختصر سامان لے لو اور میرے گھر آ جاؤ۔ بادشاہ نے یہ کہا، اٹھ کر کے چلے گئے۔ گھر جا کر کے بیوی سے کہا کہ گھر میں بیٹی جوان ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا، بولے جی تو میں نے رشتہ کر دیا، میں نے رشتہ کر دیا۔ اب بیوی نے سنا، خادمہ نے سنا، اس نے سنا، اس نے سنا، رشتہ ہو گیا شہزادی کا، شہزادی کے رشتے کی بات کہی۔ اب بارات بولے ابھی کچھ دیر میں آنے والی ہے، آج ہی رشتہ، آج ہی بارات آنے والی ہے۔ کیسے؟ اب جب جس نے سنا کہ شہزادی کی بارات آنے والی ہے، جو گیٹ پر درباری کھڑے ہیں ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچی گئی بارات آنے والی ہے، سب نے سمجھ لیا بارات آنے والی ہے۔ محل سجنے لگا، یہ جو جگہ تھی وہ سجنے لگی، سورنے لگی۔ اللہ اکبر۔ دوستانی عزیز، نوجوان سے کہہ دیا تھا کہ تم جتنی آمدنی آ چکی ہے اس میں سے کچھ کم لے کر کے اس کو کم خرچ کرنے کے بعد سیدھے میرے گھر چلے آؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بہن میں تمام جگہوں پر شور ہو گیا، بارات آ رہی ہے۔ اب جو دروازے پر دو درباری کھڑے تھے جو کہ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اللہ اکبر، ہر آنے والے سے ان کو پوچھنا ڈیوٹی تھی۔ ہر دروازے پہ ہوتا بھائی ملنا، کس سے ملنا، کیوں ملنا؟ اب جب ان کی پسند بات آئی یہ اندر بھیجیں گے۔ اب جو ایک درباری اس بازو سے اس بازو میں کھڑا تھا، اس والے نے اس سے کہا یار ایک زمانہ ہو گیا، امید کرتے کرتے کہ کب بیٹی جواب ہوگی بادشاہ کی، کب بارات آئے گی اور کب ہم اپنا انعام وصول کریں گے۔ آج آ گیا وہ دن، سبحان اللہ۔ بادشاہ کے گھر آنے والا کوئی نہ کوئی ضرور بادشاہ ہوگا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو کیا مانگے گا؟ بولے میں تو گھوڑا مانگوں گا۔ دوسرے نے کہا بولے میں اونٹ یا جوڑا مانگوں گا۔ بولے ٹھیک ہے، مشورہ کر ہی رہے کہ کیا دیکھا؟ ایک نوجوان
फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे सर नंगे पैर, हाथ में कुछ लिए चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजे पे आया तो सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, अंदर बढ़ना चाहा तो खबरदार अंदर नहीं। बोले मुझे बादशाह ने बुलाया है, बोले हर आने वाला यही कहता, अब वापस जाओ। बोले वापस, मुझे बुलाया है, बोले वापस जाओ। आज बादशाह किसी भिखारी साईं से मिलेंगे नहीं, किसी से नहीं मिलेंगे। कहा कि आपने गलत समझा, मुझे बादशाह ने बुलाया। कहा कि तुम वापस जाओ। आज बादशाह अपनी बेटी के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें अच्छी अच्छी फातिमा की जिंदगी की बातें बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि बादशाह की बेटी आज बादशाह के घर से विदा हो रही। इन्होंने कहा कि हाँ मैं उसी के लिए आया हूँ। दोस्तान अजीज, इसने कहा कि देखो अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे अंदर तो बादशाह की तरफ से, बादशाह सलामत की तरफ से बड़ी सख्ती होगी। बेहतर है मुझे लौटाने से पहले एक काम करो, कागज लाओ, कलम लाओ, मैं अपनी चिट्ठी लिखता हूँ, पैगाम लिखता हूँ, इसके बाद तुम मुझे अंदर जाने देना। अगर बादशाह की इजाजत आ जाए तो जाने देना, तो बादशाह की इजाजत नहीं आए तो मना कर देना। बोले ठीक है, जब कहते हो तो लाओ। इसने पैगाम को लिखा और इसको बंद किया और हाथ में दिया तो दे दिया, जाओ अंदर जाकर के बादशाह को तो पता चलेगा मैं कौन हूँ। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही चिट्ठी को लेकर के अंदर गया, बादशाह सलामत को सलाम किया, चिट्ठी को हाथ में दिया और देने से पहले इसने कहा हुजूर फटे पुराने कपड़ों में है, नंगे सर है, नंगे पैर है, एक नौजवान है, कहता है बादशाह ने बुलाया है इसलिए मैं हमने आने नहीं दिया, तो इसने चिट्ठी को लिख करके भेजा है। बादशाह ने कहा कौन बादशाह? शेख करमानी कुर्सी करता हुआ पानी अली रहमतों और इस्लाम ने फरमाया खबरदार, वो कोई नंगे सर वाला कोई और नहीं है, बल्कि वो इस घर का होने वाला दामाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जनाब कारी मोहम्मद यानी साहब अब्दुल्ला का दामाद है। जब जिसने जाकर के पैगाम दिया था, इसने समझा कि शायद बादशाह सलामत ने मेरी बात को समझा नहीं, मैंने कुछ कहा और आपने कुछ समझ लिया, इसलिए तो उसको दामाद कह रहे हैं। अब फिर इसने कहा कि हुजूर आने वाला नंगे सर है, नंगे पैर है, फटे पुराने लिबास में कोई साहिल लगता है। दोस्तानी अजीज, बादशाह ने कहा हाँ हाँ जो तुमने कहा मैंने वही समझा, नंगे पैर वाला, नंगे सर वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, इसी को तुम कहते हो कि हाँ आओ समझा। बोले तू भी समझ ले वही है दामाद। कोई शक नहीं रहा, उल्टे पैर पलटा और जाकर के झुक करके सलामी देने लगा। अब जब इसे अंदर से आके सलामी देता देखा तो अब जो बराबर में दूसरा खड़ा था, बोले तुझे क्या हुआ? बोले तू भी कर ले, खत्म हो गया। बोले क्या हुआ? बोले न कोई बाजा न गाजा न बैंड न बारात, न कोई धूम न धक्का न ढोल, न कोई दिखावा न पोशाक न झोला न घोड़ा न बाराती न बारात। कुछ नहीं। बोले है क्या? दुल्हा। है क्या? दुल्हा। बोले ये? बोले हाँ। तो जो पहले से घोड़े की तमन्ना किए हुए था, वो जोड़े की तमन्ना किए हुए था, ऊंट की तमन्ना किए हुए था। बोले ये हमने क्या देखा? इसके तो पहनने के लिए खुद इसके तन पर लिबास नहीं है, न कोई बारात है, न कोई बाजा है, न कोई गाजा है, न कोई साजे है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है। हाँ क्या बारात है? और कैसी बारात है? इसको बारात कहते हैं, पता चला बारात वही है जो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक हो। निकाह में जाओ, निकाह में बैठो, निकाह में बैठना सुन्नत है, निकाह करो मुस्तफा की सुन्नत है, मगर सुन्नत के तरीके पर करो। नारे तकबीर, नारे रिसाला,
जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर। दोस्तान आशीष, अब इन्होंने जब ये कहा तो अब बड़ा ताज्जुब साथ साथ हो लिए इस्तकबाल के लिए, साथ साथ हुए बादशाह का करीब पहुंचे। बादशाह ने अपने सीने से लगाया आने वाले दुल्हा, सुभान अल्लाह, बादशाह ने सीने से लगाया और सीने से लगा करके कहा मेरे लाल आ गए, तुम निकाह की तैयारी कर रहे तो आओ अब मैं तुम्हारा निकाह पढ़ाऊं। दास्तानी अजीज कैसी बेटी थी वो, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, अल्लाह मौलाना अशफाक हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न शादी, बड़े हल्के से बोले जिंदाबाद जश्न शादी, जिंदाबाद महफिल इसारे सवाब। जिंदाबाद। दोस्तानी अजीज, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अशफाक हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। चंद मिनट और, क्योंकि इनके आने की दलील ये है, मेरे जाने की दलील है, हज़रत तशरीफ ले आए हैं। अब मुझे रुखसती चाहिए और मैं रुखसत हो जाऊंगा, अगर इजाजत हो तो अपनी बात को पूरा कर लूंगा। दोस्तानी अजीज, अब वो बेटी की थी जिस बेटी का निकाह होने वाला आली जनाब इज़्ज़त इमाम भाई नफीस अहमद साहब ने, जो अपनी बेटी की विदाई के मौके पर, उसकी आमद बारात के मौके पर, उसके निकाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पहला काम देख रहा हूँ। इतना कामयाब जलसा, इतना कामयाब, इतना कामयाब। और तो बीच में कुर्सी खाली हो गई ना, इसकी परवाह मत कीजिएगा कि कुछ जलसे में आने वाले कई क्वालिटी के लोग जी जी जी, कुछ देखने वाले होते हैं, कुछ सुनने वाले होते हैं, कुछ मजा लेने वाले होते हैं। तो जिन्हें हमें मजा लेना था, अब उन्हें इस तरीके का तो मजा मिला नहीं कि ढोल से मिले, ताशा से मिले। भैया हमारे पास ना ढोल है, ना ताशा, ना बाजा। हमारे पास तो अल्लाह उसके रसूल की सिखाई हुई बात है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बेशक बेशक। और जो सुनने वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठे रहे। आपसे मुराद है, आपको जाने के मूड में नहीं है। नहीं। दोस्तानी अजीज, वो बेटी कैसी बेटी, किसको कहते हैं बेटी? बेटी से कहा ऐ मेरे लाल, मैंने तुम्हारा रिश्ता इस नौजवान के साथ किया जिसकी हालत तुमने देखी है, क्या तुम्हें कोई एतराज है? वो बेटी जो फातिमा की सच्ची कनीज है प्यारे, अलमुख्तसर ये है कि रजामंदी का इजहार किया। अब रजामंदी का इजहार हुआ तो बाप ने अपनी बेटी का अक्द, बाप ने अपनी बेटी का निकाह, बाप ने अपनी बेटी के निकाह का खुतबा, बाप ने अपनी बेटी के निकाह की इजाजत कबूल खुद की, सुभान अल्लाह, अक्द किया और बेटी को दूल्हा के, बेटी को दामाद के हिवाले किया, सर पर हाथ रखा, सीने से लगाया, मेरे लाल बाहों पर सब्र करना, महल को छोड़ने का गम मत करना, बाहों पर सब्र करना, शोहर की इताअत करना, कमजोर वक्त में भी अपने शोहर का साथ देना, शरीयत का दामन कभी भी अपने हाथों से न छूटने देना, फातिमा की सच्ची कनीज ये बन करके दिखाना, साबित करना, बातों पर सब्र करना, बंदो आलम पर सब्र करना,
بستیوں سے نکلتے ہوئے کسی مقام پر چاروں چکار کے ایریے میں کسی کا نام ایک کٹی ایک چپل سا بڑا خستہ سی جگہ بنی ہوئی، وہاں پر کجا کر کے کھڑا ہوا، دلہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا میری بیوی شریک حیات، میں تم نے اپنے باپ کے گھر کیسی زندگی گزاری اس کا مجھے یقین ہے، اطمینان ہے، اندازہ ہے، لیکن میرے پاس رکھنے کو کوئی محل نہیں، میرے پاس رکھنے کو کوئی ایسی عمدہ جگہ نہیں، میرے پاس رہنے کی جگہ یہ ہے جہاں پر میں رہتا کم ہوں، عبادت زیادہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک بہت عبادت زیادہ کرتا ہوں، میرا یہ گھر ہے۔ جب سنا گھر ہے تو بیوی نے اس گھر کے دروازے کو نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ کل جو میری بہن بھائی نفیس صاحب کی بیٹی اس گھر سے ودا ہو رہی ہے، میں اس انیس صاحب کی بیٹی اس گھر سے ودا ہو رہی ہے، تو اس بیٹی کو، اس بہن کو، اس لاڈلی کو، اس شہزادی کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ اگر وہ میری آواز سن رہی ہے تو دلہن نے کیا کیا، دلہن کیا کرے؟ آج ہمارے رسم کے مطابق، ہمارے سماج کے مطابق، جب ہم یا ہماری بیٹی یا ہماری بیٹی جسے ہم دلہن بنا کر کے لائے ہیں یا جسے ہم نے دلہن بنا کر کے ودا کیا ہے، جب وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچ جائے اور جب وہ ڈولی سے اترے، کار سے اترے، دوسری سواری سے اترے جس میں بیٹھ کر کے گئی، بھائی انیس صاحب کی بیٹی جب تک اس جگہ پر اترے گی کہ اس کے شوہر کا گھر ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ تو دلہن نے کیا کیا؟ جو یہ دلہن تھی اس نے اس دروازے کو دیکھا، دیکھ کر کے اپنی زبان سے پڑھا بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، اور پڑھنے کے بعد داہنا قدم رکھا، داہنا قدم رکھا، بے شک، اور داہنا قدم رکھ کر کے داخل ہو گئی، گھر میں بیٹھی 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے بعد جب اس گھر میں چاروں طرف 5 منٹ کی گفتگو ہے، زیادہ آپ ہی نہ سمجھے گا، بات میں نے بہت مختصر کر دی دوستانی عزیز، کہ جب چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھا کہ کہیں پر ہر جگہ، ہر گھر کا ہر حصہ اس کی غربت کی گواہی دیتا ہے۔ چاروں طرف دیکھا تو اس میں کچھ نہیں سوائے ایک خدائی کی، بے شک بے شک، وہ چیز جس میں پانی رکھا کھا جاتا ہے، بے شک، پینے کے لیے، استعمال کے لیے، اس کو دیکھا اور اس کے منہ پر روٹی کا سوکھا ٹکڑا اس پہ رکھ کے دیکھا، رکھا ہوا دیکھا۔ بیوی نے دیکھ کر کے پوچھا شوہر یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس محلے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ، رکھا دیکھا، پوچھا میرے شوہر یہ کیا ہے؟ بولے بی بی یہ پانی پینے کی سرائی ہے۔ سبحان اللہ، بولے مقصد پانی پینے کی اس چیز سے نہیں، اس کے منہ پر جو سوکھا روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے، مراد یہ ہے، یہ کیا؟ ہاں کیا؟ بولے یہ کیا ہے؟ تو سنو، میرا آج روزہ ہے، سبحان اللہ، اور میں نے جو کمایا اس کا کچھ حصہ تمہارے نکاح پر خرچ کیا، میرے پاس افطار کے
بتاتا پیارے دوستان عزیز، اس یہاں سے کئی راستے پھوٹتے ہیں ہماری زندگی کے لیے، کئی سبق ملتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو ان راستوں کی طرف لے کر کے جاؤں گا اور یہ بتاؤں گا ہم ہیں کیا اور ہو کیا گئے، کر کیا رہے ہیں۔ دوستان عزیز، اسی لیے تو حضرت فرمایا نہ شرم نبی نہ خوف خدا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی رہی وہی رہی، سبحان اللہ، یہ بھی نہیں ہوگی نہیں۔ ماشاءاللہ سنگلر مل گیا صاحب۔ دوستان عزیز، بہرحال یہ کیا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا، سوکھا ٹکڑا، کس لیے افطار کے لیے؟ بی بی نے سنا تو رونے لگی، روتا دیکھ کر کے بی بی سے شوہر نے کہا میری غریبی کو دیکھ کر کے نہ رونا، اے بی بی تم چپ جاؤ، اگر تمہیں پسند نہیں کہ تم جہاں سے آئی ہو وہی پر پہنچا دیتا ہو۔ اپنی صاحب، اس میں میری کوئی خطا نہیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، رشتہ تمہارے والد نے کیا، میں تو صرف نماز کو گیا تھا، میں نے سب کچھ بتایا، میں نے بتایا میرا گھر نہیں، میں نے اپنی جھوپڑی تھی جھوپڑی بتائی، میں نے جو خستہ حالات تھی وہی بتائی، اس میں میری کوئی کمی نہیں، کوئی وجہ نہیں، اور میں نے بتایا میں کرنا تو کروں عبادت، سبحان اللہ۔